الدرس في أحكام إخراج المشركين عن المسجد الحرام سورة براءة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال اختلف المفسرون في المراد بالأشهر الحرم هنا ما هي، فذهب ابن جرير على أنها المذكورة في قوله تبارك وتعالى منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قاله أبو جعفر الباقر، ولكن قال ابن جرير آخر الأشهر الحرم في حقهم المحرم، وهذا الذي ذهب إليه أخاه علي بن أبي طلحة بن عباس، وإليه ذهب الضحاك أيضا وفيه النذر، والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس في رواية الأوفي عنه، وبه قال مجاهد وعمر بن شعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن المراد بها أشهر التيسير الأربعة المنصوص عليها بقوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو لفظ ہے نا فَإِذَا انسلخ الأشهر الحرم، اس اشہر الحرم سے کیا مراد؟ تو بعض مفسرین تو فرماتے ہیں کہ اشہر الحرم سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب مہینے اللہ کے ہیں، لیکن منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں جن میں قتال جو ہے وہ منع ہے. اسی طرح وہ تقریباً 3 متوالی ہیں اور ایک جو ہے وہ فاصلے سے ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں جو ہے انسلخ الاشہر الحرم، تو اس سے مراد وہی اشہر حرم. یہ ایک قول ہے. دوسرا قول مفسرین رحمہ اللہ تعالی عنہم فرماتی ہیں کہ اصل میں ان کے نزدیک آخر الاشہر الحرم فی حقہم المحرم، ان کے نزدیک جو ہے وہ آخر مہینہ جو ہے وہ محرم کا ہے. محرم پہ آگے ان کے مدت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. اور بعد نے فرمایا کہ اشہر التسییر الاربعۃ المنصوص علیہا، جو قرآن میں ہے کہ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، اس کے بعد ہے فَإِذَا انسلخ الاشہر الحرم
أي إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم فيها قتالهم وأجلناهم فيها فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر ثم إن الأشهر الأربعة المحرمة سيأتي بيان حكمها في آية أخرى بعد في هذه السورة الكريمة. اب دو قول ہیں یاد رکھیں. ایک قول تو یہ ہے کہ اربعۃ حرم سے مراد وہی 4 مہینے ہیں حرمت والے، اور ایک قول یہ ہے کہ جس دن سے اعلان ہوا ہے اس سے 4 مہینے، جس دن سے اعلان کیا حضور کے حکم سے کہ اللہ یحج المشرک بعد عامہم ھذا، اب کوئی مشرک حج نہیں کرے گا. ولا یطوفن بالبیت عریان، اور اللہ کے گھر کا اب کوئی عریانی کی حالت میں طواف نہیں کرے گا. جب اعلان ہوا تو اس کے بعد 4 مہینے مدت ہے. دوسرا قول مبارک جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کے لیے وہ 4 مہینے تو پہلے سے محرم تھے، اور اس طرح تو وہ یعنی گزر گئے. ذی القعدہ بھی گزر گیا، ذی الحجہ اعلان ہو رہا ہے ذی الحج میں، اور پھر آگے آئے گا محرم، پھر آئے گا رجب. تو اس لیے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان مہینوں سے مراد ہو کہ جو ہم نے تمہیں مہلت دی ہے 4 مہینے کی، وہ جب ختم ہوگی تو بس یہی حرمت والے مہینے ہیں جن میں تم سے قتال جو ہے وہ منع کیا گیا. جب 4 مہینے گزر جائیں یا تو تم نکل جاؤ، اگر نہیں نکلو گے تو اب مسلمانوں کو حکم ہے کہ ان کو کافر مشرکین کو قتل کریں، ان کا تعاقب کریں، ان کے راستوں میں بیٹھیں، اور اگر ہاں وہ پھر توبہ کر دیں تو پھر ان کو معافی دے دیں. فرماتے ہیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ أَيْ مِنَ الْأَرْضِ وَهَذَا عَامٌ، یہ حکم جو ہے عام ہے. وَالْمَشْهُورُ تَخْصِيصُهُ بِتَحْرِيمِ الْقِتَالِ فِي الْحَرَمِ، کہتے ہیں یہ حکم عام ہے لیکن تخصیص یہ ہے کہ قتال حرم کے اندر جو ہے وہ ممنوع ہے. فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، مسجد الحرام میں قتال نہ کریں. ہاں ایک یہ ہے کہ اگر وہ تم سے مسجد الحرام میں قتال کریں پھر تو جواب دینا ہی ہوگا. یہ تو نہیں ہے کہ بندہ کھڑا ہو جائے گا اچھا جی مجھے مار دو، ورنہ مسجد الحرام میں قتال جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام. اس لیے حضور پاک نے رحمت دو عالم نے فرمایا جب حجۃ فتح مکہ کے لیے تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حرم جو ہے وہ حرمت والا ہے، صرف اللہ نے مجھے اجازت دی ہے تو رخصت دی ہے، اس کے بعد پھر اس کی حرمت جو ہے واپس آ جائے. اللہ نے مجھے وہ بھی کچھ دیر کے لیے مہلت دی ہے کہ میں کافروں کا تعاقب بھی کر سکوں اور ان کے ساتھ قتال بھی کر سکوں. اس کے بعد اس کی حرمت جو ہے پھر لوٹ آئے گی، پھر کسی کو قتال کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ حرمت حرم ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا خذوہم اے واصلوہم ان شئتم قتلا وان شئتم اسرا، چاہو تو تم ان کو قتل کرو چاہے تو تم ان کو قیدی بناؤ. واصلوہم وقعدوا لهم كل مرصد اے لا تکتفوا بمجرد وجدانکم لهم بل اقصدوہم بالحصار فی معاقلہم وحصونہم والرصد فی طرقہم ومسالکہم حتی تضیقوا علیہم اللتی تضیقوا علیہم الواسع وتضطروہم الی القتل او الاسلام. اللہ نے فرمایا کہ ان کو ہر حال کے اندر جو ہے یہ نہیں کہ بس تم کہو کہ اچھا وہ جب ہاتھ آ جائیں گے نہیں، بلکہ ان کا تعاقب کریں، ان کو تلاش کریں
اور ان کے راستوں پر پہرے دیں، ان کے قلعوں کا محاصرہ کریں اور ان کے راستوں کے اندر بیٹھیں تاکہ ان پر راستے تنگ ہو جائیں اور وہ مضطر ہو جائیں، مجبور ہو جائیں۔ اب ان کے سے جزیہ نہیں دیا جائے گا، اما القتل و اما الاسلام، یا اسلام قبول کریں یا اس کے بعد قتل۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر وہ توبہ کر لیں، نمازیں قائم کریں، زکاتیں ادا کریں، اب ان کا راستہ چھوڑ دیں، اب قتل نہ کریں، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ ولہذا اعتمد الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ فی کتاب ما نهى الزکاة لا هذه الآیۃ الکریمۃ وامثالها حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الافعال وهي الدخول في الاسلام والقيام بأداء واجباته ونبه بأعلاها على أدناها فإن أشرف أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة التي هي حق الله عز وجل وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين ولهذا قصيرا ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الحديث۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا تھا کہ مانعین زکوٰۃ کے ساتھ قتال کیا جائے۔ حضور پاک کی وفات مبارک کے بعد کچھ قبیلے ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم زکوٰۃ اپنی دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ نے جو حکم دیا تھا وہ حضور کے لیے تھا کہ خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیں اور ان کو پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بھی ساتھ حکم دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان سے خود من اموالہم صدقہ وزکیہم وصلی علیہم، ان کے لیے دعا بھی کریں۔ فإن صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا جو ہے ان کے لیے ایک بہت بڑی تسکین اور رحمت ہوگی۔ تو اب جب حضور نہیں ہے، وہ دعا نہیں ہے، تو ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو حضرت نے ممبر پہ خطبہ پڑھا اور حکم دیا کہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، جن لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا میں ان کے ساتھ قتال کروں۔ اب صحابہ پریشان ہو گئے کہ حضرت ابو بکر خلیفۃ رسول اللہ ہیں اور خلیفہ راشد ہیں اور آپ حکم کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیسے حکم فرما رہے ہیں، حالانکہ ہمیں تو حکم ہے کہ جب آدمی کلمہ پڑھ لے تو اس سے قتال نہیں کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ حضرت امیر المومنین عمر جیسا آدمی رضی اللہ عنہ جو اپنے زمانے میں عبقری تھے، محدث تھے، ملہم تھے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ آئے اور انہوں نے آگے حضرت صدیق سے عرض کیا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو قاتل اہل القبلہ، جو لوگ ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، ان سے قتال کریں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے، حالانکہ بہت ہی آپ حلیم تھے، بڑے حوصلے والے، بڑی ٹھنڈی طبیعت کے، لیکن دین کے لیے تو غصہ تھا۔ اس لیے جب غصہ آیا تو حضرت عمر کے سینے میں آپ نے زور سے گھونسا مارا اور غصے سے فرمایا گیا جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، بھی ایک زمانے کفر میں تو تم بڑے بڑے جبار، بڑے بہادر بنتے تھے، اسلام کے بعد بزدل ہو گئے ہو۔
واللہ لو منعونی اقالا لقاتلتموہم، اگر خدا کی قسم انہوں نے ایک رسی کا بھی انکار کیا میں ان سے قتال کروں گا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ کی اس تنبیہ کے بعد میں وہاں سے ہٹ کے مسجد نبوی کے دیوار کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ شرح اللہ صدری، اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا، کما شرح صدر ابی بکر، جیسے ابو بکر کا اللہ نے سینہ کھولا میرا سینہ بھی کھل گیا، اور میں اٹھا اور میں نے کہا ابو بکر تم حق پر ہو اور میں تیرا سپاہی بن کے لڑوں گا۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت عمر نے کہا بھی سمجھ آ گئی کہ اگر آج ایک زکوٰۃ کا انکار کرتے ہم چپ کر جائیں، دوسرے دن کوئی نماز کا انکار کرتے ہم چپ کر جائیں، تیسرے دن کوئی حج کا انکار کرتے ہم چپ کر جائیں، دین اسلام تو پھر ختم ہو گیا۔ اور اس آیت سے بھی حضرت ابو بکر نے استدلال کیا کہ اللہ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اگر توبہ کریں کہ شرط ہے نماز قائم کریں زکوٰۃ ادا کریں۔ تو معنی یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز ادا نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ نے پابندی رکھی ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو جب وہ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں تو میں ان کو کیسے چھوڑ دوں؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر مبارک میں اس آیت سے بھی استدلال پکڑا گیا کہ اس میں اللہ نے، اور اسی طرح مفسر فرماتے ہیں کہ صحیحین کے اندر بھی ایک حدیث مبارک موجود ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، مجھے حکم ملا ہے کہ جہاد کروں، قتال کروں لوگوں کے ساتھ حتیٰ کہ وہ گواہی دیں کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، اور محمد پاک اللہ کے رسول ہیں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، نمازیں قائم کریں زکوٰۃ ادا کریں، تو پھر ان سے قتال نہیں ہوگا۔ وقال ابو اسحاق النبی عبید اللہ رضی اللہ عنہ قال امرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزکاة ونزکف الصلاة له، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتی ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حتیٰ کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا گویا اس کی نماز بھی ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے دونوں کا ذکر اکٹھے فرمایا ہے۔ وقال عبد الرحمن بن زید بن اسلم اب اللہ ان یقل الصلاة الا بالزکاة، اللہ نے انکار کر دیا ہے کہ میں صلاۃ بھی قبول نہیں کروں گا جب تک یہ زکوٰۃ نہ دیں، کیونکہ نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے۔ فرماتے ہیں رحم اللہ ابا بکر ما کان افقاہ، اللہ ابو بکر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، کیا اللہ نے ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائی تھی کہ مسئلے کی گہرائی تک پہنچ گئے۔ وقال الامام محمد حدثنا علی بن اسحاق قال انبانا عبد الله بن المبارك قال انبانا حمید الطویل عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان نقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فاذا شهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا واكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم۔ یہ بھی روایت مبارک آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں کافروں سے قتال کروں حتیٰ کہ وہ گواہی دے دیں شہادتین لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، اور ان محمد رسول اللہ، اور سیدنا محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، واستقبلوا قبلتنا، ہمارے قبلے کی طرف رخ کریں، واکلوا ذبیحتنا، اور ہمارا ذبائح جو ہے وہ کھائیں، وصلوا صلاتنا، نمازیں ادا کریں۔ اگر یہ کریں تو حرمت علینا، اب ان کا دماء، ان کا خون، ان کا مال جو ہے ہم پر حرام ہو گیا، الا بحقھا، ہاں اگر اس نے قتل کیا تو قتل ہوگا، اگر وہ محسن ہے زانی ہے تو رجم ہوگی،
اس کے بعد فرماتے ہیں ہم للمسلمین علیہم ما علیہم، ان کے لیے اب ہر وہ نعمت ہے جو مسلمانوں کے لیے ہے، اور ان پر ہر وہ سزا ہوگی جو مسلمانوں پہ ہوگی، جو احکام مسلمانوں کے لیے ہیں ان پر بھی مرتب ہوں گے۔ رواہ البخاری فی صحیح وآل السنن الا ابن ماجہ من حدیث عبداللہ بن مبارک بہ، وقال الامام ابو جعفر بن جریر رحمہ اللہ تعالی حدثنا عبد الاعلی بن واصل الاسدی حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال اخبرنا ابو جعفر الرازی عن الربیع بن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فارق الدنیا للاخلاص للہ وحدہ وعبادۃ لا یشرک بہ شیئا فارقها واللہ عنہ راض۔ حضور نے فرمایا جو آدمی اس دنیا سے جائے لیکن اس دنیا میں اس حالت سے جائے کہ اللہ کی توحید خالص پر اس کا ایمان ہو، خالص عبادت اللہ کی کرتا ہو، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتا ہو، فرمایا وہ اس حال میں کیا کہ اللہ اس سے راضی ہوں گے اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ قال وقال انس ودین اللہ الذی جاءت به الرسل وبلغوا عن ربهم قبل حرج الاهالي وطاف الاهواء۔ حضرت انس فرماتے ہیں یہی دین ہے، اللہ کی توحید، اقرار نبوت اور ادا فرائض، اسی پر سارے دین آئے، سارے پیغمبر آئے، لیکن بعد میں لوگوں نے اپنے خواہشات کے مطابق بہت سارے فرقے پیدا کر ڈالے۔ تصدیق ذالک فی کتاب اللہ فی آخر ما انزل اللہ، قال اللہ تعالی من تابوا واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فخلوا سبیلہم، ای توبتہم خلع الاوثان وعبادت ربہم، بتوں کو چھوڑیں، اپنے رب کی عبادت کریں، وإقام الصلاۃ، نمازیں قائم کریں، وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں۔ ثم قال في آیۃ اخری فإن تابوا وأقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فإخوانکم فی الدین، اب وہ تمہارے بھائی ہیں۔ رواہ محمد بن سلم مروزی فی کتاب الصلاۃ له حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال انبانا وقام سلمۃ قال حدثنا ابو جعفر الرازی به سواء، وهذه الآیۃ الکریمۃ آیۃ السیف الذی قال فیہ الضحاک ابن مذاہب انہا نسخت کل احد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد من المشرکین، اس لیے اس آیت کو آیت السیف کہتے ہیں، اس کے آنے سے وہ سارے عہد جو تھے وہ ختم ہو گئے۔ ان ابن عباس فی هذه الآیہ لم يبق لأحد من المشرکین احد ولا ذمۃ منذ البراء، جب صورت براء آ گئی اب کوئی عہد نہیں، کوئی ذمہ نہیں۔ انسلاخ الاشہر الحرم ومدت من كانوا احد من المشرکین قبل ان تنزل براءۃ اربعۃ اشہر عن یوم أذن براءة إلى عشر من أول الشهر ربيع الآخر، یعنی جس دن سے اعلان ہوا اس کے بعد 4 مہینے کی مہلت تھی۔ وقال علی ابن ابی طلحہ بعد یاد ہے قال امر اللہ تعالی ان یضع السیف فی من عاہد ولم يدخل في الاسلام ونقض ما كان سمى له من عهد الميثاق وأذهب الشرط الاول۔ اب فرماتے ہیں اللہ نے حکم دیا ان یضع السیف کہ اب وہ تلوار اٹھائیں، فی من عاہد ان لم يدخلوا في الاسلام ونقض ما كان سمي له من العهد الميثاق۔ وقال ابن حاتم حدثنا علي قال حدثنا عيسى موسى الانصاري قال سفيان بن عيينة قال علي بن ابي طالب باس النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف، آپ نے گویا کہ 4 تلواریں بھیجی۔ سیف بالمشرکین من العرب، ایک تو مشرکین عرب سے کتاب، فقتل المشرکین حیث وجدتموہم، اور فرمایا ان السیف الثانی ہوا قتال اہل الکتاب، اور دوسری تلوار وہ ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ بھی قتال کیا جائے گا۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون الدین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، تاکہ وہ جزیہ ادا کریں ذلیل ہو کر۔
والسیف الثالث، اور تیسری تلوار جو ہے وہ منافقین کے بارے میں ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اور فرماتے تھے والرابع قتال الباغین، اور چوتھی تلوار ان کے لیے ہے جو بغاوت کریں اسلام کے اندر، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ثُمَّ اخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ فِي آيَةِ السَّيْفِ هَٰذِهِ وقال الضحاك والسدي هي منسوخة بقوله تعالى فما من بعد وإما فدا۔ بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، لیکن اصل حکم یہی ہے کہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ حکم قیامت تک انشاءاللہ باقی ہے، واللہ اعلم۔